قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، قرآن کی فضیلت، بڑی شان والی کتاب. اور اس سے پہلے کیا تھا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن کریم ہے، معزز کتاب ہے، اور بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک بڑی شان والی قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو فضائل اور آداب ہم جو سیکھ رہے ہیں، اس میں سورۃ البروج آیت نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ ایک بڑی شان والی قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، بہت عظمت والی قرآن عطا کی ہے. اور یہ کیا ہے 7 آیتیں جو بار بار ریپیٹیڈ ہونے والی ہے، ریپیٹیشن ہونے والی ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ. ہم جانتے سورۃ الفاتحہ سبع المثانی، رقیہ ہے، یہ بار بار آیتیں پڑھنے جانے والی ہے. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے. سو یہ جو کتاب ہے حکمت، اور جو پڑھنے والے بھی ہے اس سے کیا ہے، ان کے اندر بھی ایک حکمت آتی. حکمت کیا ہے؟ وزڈم ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز بات کرنا. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، اس حکمت سے بھری ہوئی قرآن کی قسم. اور کس چیز کی قسم کھاتے؟ جو معزز چیزیں ہیں اس کی قسم کھائی جاتی ہے. تو قرآن بھی کیا ہے؟ ایک معزز کتاب ہے، بار بار دہرانے والی کتاب ہے. جو یہ ایسی کتاب ہے، آگے ہم دیکھیں گے چیپٹر میں، کہ یہ واحد کتاب ہے جو کتنے بھی بار پڑھی جائے اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جاتی. اور یہ ایک واحد کتاب ہے جو زیادہ سے زیادہ میمورائز بھی کرتے. اور یہاں پر حامیم السجدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا جاتا ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، عربی قرآن ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون ہے یہ، تو علم رکھنے والوں کے لیے. تو کتاب کیا ہے؟ عربی میں ہے. اور بہت سارے لوگ، جیسا کہ ہم سب ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہے لیکن مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک چیز کیا ہم کو گیدر کرتی کہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے. تو جب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ یہ قرآن کہے میں ہے، عربی میں ہے، تو اٹس اے مسٹ. بہت سارے لوگ قرآن عربک میں پڑھنا نہیں جانتے، تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اب آپ الحمدللہ آپ سب اٹینڈ کرتے ایوری ویک یہ جو حلقے ہے، کلاسز ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو اگر اناویئر ہے، انہوں اویئرنیس نہیں ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ قرآن عربی میں پڑھنا ہے. اگر کسی کے اندر پڑھنے کی کمی ہے یا ان کے اندر کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہے تو ہم بتانا چاہیے صحیح راستہ. دیکھیے جو ہم گائیڈ کریں گے نا، آپ کو ایکولنٹ نیکی ملیں گی، کیونکہ ہم کو پڑھنا تو ہے اور عربی قرآن ہے، عربک میں پڑھنا ہے. اور محکم اور مفصل کتاب ہے یہ. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورۃ الحود کی آیت نمبر 1 ہے. الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہے، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کامل حکمت والی طرف سے جو پورا خبر رکھتا ہے. یہاں پر کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالی حکمت والے ہیں، پر حکمہ ہیں. اور یہ جو آیتیں ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام علوم کا مجموعہ. دس از لائک آل ٹوگیدر. جو ہے آپ کتنے بھی دنیاوی تعلیمات کر لیں، لیکن دس تعلیم مطلب وداؤٹ دا تعلیم آف قرآن اینڈ سنہ اٹ از انکمپلیٹ، ایسا سمجھیے آپ. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور آخری تمام علوم موجود ہے. یو گاٹ دا آنسر. کہ
جب ہم دنیاوی علم حاصل کرتے, there is nothing wrong in that, don't misunderstand that, کہ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ ہم دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا. You should of course دنیاوی علم حاصل کرنا, but what it talks about کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں کیا ہے, جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو غور و فکر کریے اس میں, اور مطلب پریویس نیشن, ناؤ جو اب نیشنز ہے اینڈ آنے والے اپ کمنگ نیشن ہیں, سب کے لیے کیا ہے اس میں سیکھنے والی بات ہے, تدبر کرنے والی. اب یہ بھی نا لیولز رہتے, پہلے آپ طالب علم رہتے بالکل انیشیل سٹیج کے, جیسا کہ اب آپ سمجھیے کہ آپ شروع کریں کہ اسکول جانا شروع کریں. ایک چھوٹا بچہ جب جاتا پلے اسکول جائیں گا نا, پھر اس کے بعد مڈل اسکول یا ہائی اسکول, پرائمری سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو کیا ہم قرآن کی تعلیمات آپ جو الحمدللہ سیکھ رہے ہیں, اور آپ کا جو فہم ہے, جو دوسرے لوگوں کا فہم ہے, دیکھیے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سننا, یہ کس طرح آپ ایک عادت ڈیولپ کریں. تو ویسے ہی جب آپ قرآن پڑھتے, آئی ایم پریٹی شیور آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوں گے. مجھے آپ لوگوں سے سب سے I have a good expectations from you all, because I know alhamdulillah you all excel from each other. مطلب competitive way میں یہ positive competition ہے. تو آپ جب پڑھتے آپ کرتے غور و فکر, isn't it؟ آپ ایک تفسیر پڑھے, پھر دوسری تفسیر پڑھتے, اور ہم سب میں ایک رہنا چاہیے کہ ہاں ہم سیکھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, بٹ دے اسپریڈ دا نالج ان دیئر فیملی, isn't it? They spread the knowledge in a way they can, isn't it? So you have to do غور و فکر. And this کتاب is very آسان, بہت ایزی ہے یہ کتاب, آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کیا یہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سو اٹ از فار آل آف اس. کیا ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ سو ہاؤ وی کین ڈو دا نصیحت حاصل کرنا, جیسا ہم پڑھتے, جیسے میں نے بتایا لیولز ہے. اب الحمدللہ آپ لوگ اتنے سالوں سے کنیکٹڈ ہے, سب لوگ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہت سارے آپ لوگ ٹیچرز ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ غور و فکر بھی کر رہے ہیں, اینڈ یو انڈرسٹینڈ, یو ڈو دا تدبر, اینڈ یو امپلیمنٹڈ, اینڈ یو ڈو لائک گین دا نصیحت. تو اس سے کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھتے, دنیا کے کتنے بھی غم ہوں, جب آپ قرآن پڑھتے, طالب علم بنتے, وہ سارے غم چھوٹے بن جاتے جب آپ قرآن پڑھتے, سیکھتے, سمجھتے, عمل کرتے. اور اٹ ہیپنس مینی ٹائمس, آپ کوئی بات سے پریشان رہتے اور آپ قرآن اوپن کرتے, اور پھر آپ اس کا بازک ٹرانسلیشن دیکھتے. اب جیسا الحمدللہ ہم بہت سارے لوگ جو قرآن سمجھتے نا, جیسا آیت پڑھے تو ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں آتا, تفسیر بھی اور ورڈ میننگ بھی. تو کیا آنسر نہیں ملتا آپ کو اپنی بات کا؟ آف کورس وی گیٹ دا آنسر, isn't it? یہاں پر بتایا جا رہا ہے, ابن قیم کہتے ہیں قرآن کی نصیحت کے لیے آسان ہونا, یہ آسانی کی کئی اقسام پر مشتمل ہے. دس از لائک there are many things جو it makes it very easy. پہلے اس کے الفاظ کا حفظ کرنا آسانی ہے. تو الحمدللہ many of us are teachers, جو ہمارے الحمدللہ اپنے ساتھیاں ہیں, حفظ کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہی, اور یہ جو بڑے بڑے جو مفسرین ہیں, جو بڑے تدبر کرتے, ان کا قول ہمارے لیے معنی رکھتا. تو ابن قیم جب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہی کہ پہلی چیز کیا ہے, الفاظوں کا حفظ کرنا. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. آپ دیکھیں دنیاوی کتابوں کو سب سے زیادہ جو حفظ کی جاتی یہ کتاب ہے قرآن. اور ڈزنٹ میٹر واٹ ایج یو آر, یو کین اسٹل ڈو دا حفظ, ٹھیک ہے. لیکن ہر انسان میں کیپیسٹی اور ایبلٹی ڈفرینٹ ہے. کوئی ورڈ میننگ یاد کر لیتا, کوئی ٹرانسلیشن یاد کر لیتا, کوئی تفسیر یاد کر لیتا, اینڈ آف کورس جز 1
सूरत फातिहा टू सूरत नास आप हिफ्स कर सकते, बट एज आई मैंशन पर्सन टू पर्सन वेरीज. दूसरा क्या है, फ़हम हासिल करने के लिए इसके मायने, जैसे मैंने मेंशन किया बिफोर कि कुछ लोगों के लिए मायने आसान है, उनके लिए तफसीर याद कर लेना आसान है, वर्ड मीनिंग याद कर लेना, मतलब सूरह फातिहा से अन्नास उन्हें पूरा याद कर लेते, मेमोराइज कर लेते. अब उनको कहीं से भी आप पूछो तफसीर या कोई ये क्या है, एक तदब्बुर के सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेप ऑन कर रहे हैं अपन. और तीसरा क्या है, अहकाम. अब अहकाम क्या है, व्हेन यू लर्न समथिंग. अब आप ड्राइविंग जब सीखे, मैनुअल पढ़े पहले, फिर उसके बाद क्या करें, रोड टेस्ट दिए, मतलब ड्राइविंग सीख के ही करें ना. तो वैसे ही जब आप कुरान पढ़े, सुन्नत सीखे, अमल के लिए आसान हो गया, इजंट इट. व्हेन यू लर्न सम अहकामात, इजंट इट इजी फॉर यू? इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़. तो जब हम सीखते ना, ये किताब ऐसी नहीं है, कोई डाइजेस्ट नहीं है कि अच्छा हम पढ़ दिए और रख दिए, नहीं. इससे अंदर ना एक डर पैदा होता. कोई चीज़ समझिए कि हर इंसान कमज़ोर है, खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, तो किसी में कुछ कमज़ोरी, किसी में कुछ. लेकिन जब हम पढ़ते, इसको समझते, तो वो जो एक डर होता ना अंदर, उससे हमारी कमज़ोरी पे हम ओवरकम करते, क्योंकि वी आर द वन हु नोस कि हमारे अंदर क्या कमज़ोरी है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कि हम क्या मिस कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? सो दिस किताब इज़ सच अ वे, इट गोज़ इन टू योर हार्ट कि सारे चीज़ों का क्योर है. लाइक यू नो, फिज़िकली यू ईट द फूड और अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हमारी ग़िज़ा कहाँ से मिल रही? कुरान से. और आगे फरमाया जाता है ये वाज़े किताब है. दिस इज़ लाइक यू नो क्लियर किताब है, ऐसी उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. अब देखिए, जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं जो आईटी फील्ड के हैं, या जो डिफरेंट फील्ड्स में हर चीज़ एक रहती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें उनको एम्बिगुअस दिखते, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखते. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. कुरान आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यू इम्प्लीमेंटेड. हैव यू एवर सीन, जैसा कि जो कॉन्वर्ट हुए, तो उनके लिए आसान नहीं है, और उनके पास पूरा वार्डरोब भरे हुआ रहता उनके जो बुक्स का. किस बुक से? आप देखिए, ऑथेंटिक बुक्स से भरे हुआ रहता. क्यों? दे स्टार्टेड लर्निंग इट एंड अल्लाह मेड इट ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड. तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमा रही, सूरतुल नहल आयत नंबर 89, व नज़्ज़लना अलैकल किताब, और हमने आप पर ये किताब नाजिल की है. किस पे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हर चीज़ का वाज़े बयान है और फरमा बरदारी और के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है. तो अब यहाँ पर क्या मेंशन किया जा रहा है कि लिकुल्ली शैउन व हुदन है, हिदायत है, रहमतों है, रहमत है, व बुशरा है, खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन की थिंग क्या है? मुस्लिमीन के लिए. सो एक मुस्लिम क्या है? फर्मा बरदार ऊँटनी को बोलते हैं. तो अब हम अपने आप को सबमिट कर रहे हैं. मैनी टाइम्स इट हैपन्स के हम बोलते हैं अच्छा मैं ये चीज़ में जो है ना, जब अल्लाह का डर आता, आई सबमिट माई सेल्फ. हम सब कहते हैं ना ये, और कहना भी चाहिए, बिकॉज वी से कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, वी आर सबमिसिव टूवर्ड्स यू. समयना वाताना, हमने सुना और हमने अमल किया. अगर समयना व असैना, सुन के अगर अमल नहीं करे, तो हम क्या है? गधे की तरह है. एंड मोर रेचर्ड, और बुरे है, गधे से भी बदतर है. एंड इन सम ऑफ द आयाज इट इज़ मेंशन, यू आर मोर वर्स लाइक कल अनाम, लाइक वर्स देन एनिमल. सो कैन यू इमेजिन इट कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे नहीं, इट्स लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं. हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारी आखिरत अच्छी करना चाह रहे हैं. हम सिर्फ अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, हमारे अतराफ़ में जो है, अब आने वाले हमारे जो जनरेशन्स है, हमारे जो साथ में आगे बढ़ने वाले जो है ख़ानदान, यू हैव टू कन्वे द मैसेज. कुरान ये नहीं सिखाता कि चलो सिर्फ आप सीख लो, आप अच्छे बन जाओ, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल. इट टीचेस अस ओनली गुड. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुरान किस तरह आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेकी के बारे में बताया जाता है. तो इस किताब में दीन के उसूल और दुनिया और आखिरत, हर चीज़ के बारे में वाज़े चीज़ें बयान की गई है.
یہ بے مثال کتاب ہے. تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 اینڈ 89 میں ہے، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسی بنا لے تو ایسے جیسی نہیں لا سکتے. نیور. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از تھروئنگ این چیلنج کہ انسان بھی، الانس والجن، اگر تم لوگ سب مل گئے بمثل ھذا القرآن، قرآن جیسا somewhat similar to the قرآن تم بنا سکتے کیا؟ نہیں بنا سکتے. اگر سے کہ بعض کی مدد کرے، like the people are doing the مدد، ایک دوسری کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے تم. پھر یہاں پر آگے فرمایا جاتا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے. تو ڈفرینٹ وے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایگزامپلز دے کے بیان کرے، مگر اکثر لوگ نے کفر کے سوائے ہر چیز کا انکار کر دیا. موسٹ آف دا پیپل، اکثر مینس موسٹ آف دیم. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اکثر الناس الا کفورا. اب کیا ہے؟ انکار کے لیے آیا کفر. سو when you understand something اور اس کو اپن اویل نہیں کرتے، اس کو ابائڈ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ آپ کے پاس سے وہ چھن جاتی وہ چیز. تو اب ہمارے سینوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہدایت. اور صدر میں رہتا کیا؟ فؤاد اور قلب، دل رہتا. چاہے وہ ایموشنل فؤاد ہو، دل ہو، یا قلب ہو. تو like different words has been used for the ہدایت کے لیے قلب اور صدر اور فؤاد جو استعمال ہوا. تو مین چیز کیا چیز اس میں مینشن کرنے کا مقصد تھا کہ ہدایت کی بات. تو بٹ وائی دے آر ناٹ ہیونگ دا ہدایت؟ کیونکہ انہوں اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ بشیر اور نذیر ہے. کتاب فصلت ہے آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. حامیم السجدہ کی 3 اور 4 آیت ہے. یہ ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اب کس کے لیے ہے؟ دوز ہو انڈرسٹینڈ، ایکچولی دے انڈرسٹینڈ اٹ. اور بشارت ہے اور ان کو ڈرانے کے لیے. اب دیکھیں خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری. when we talk about جنت، دل چاہتا کہ سنتے جائے اور کیا. جنت کے لباس ایسے ہوں گے، اس کے فروٹس ایسے ہوں گے، ایسا ویسا، مطلب اٹس یو کین گو آن اینڈ آن. بٹ وین کمس اباؤٹ دوزخ، ڈرانے کی بات، you get so much scared. Believe me, many times it happens کہ آپ 38 جز پڑھانا چاہتے ہو، سکھانا چاہتے. many people they say نہیں بھائی اس میں بہت ڈراوے ہے، قیامت کی بات ہے، دوزخ کی بات ہے. جنت کی بات ہوتی تو ہم ہیپی رہتے، دوزخ کی بات ہوتی تو ہم scared ہو جاتے. تو believe me کہ جب اگر ایکچولی میں یہ چیز ہوگا تو how scared it's going to be. So this was the about کہ قرآن کی فضائل and اہمیت کے بارے میں. اب نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے میرا جینا میرا مرنا، اور اس میں ہم جو احکامات کیا کر رہے تھے کہ جو ڈیسیز پرسن ہیں وہ مر گیا، اس کے بعد عورتیں جنازے میں نہ جائیں، اور اس پہ تاکیدی حکم تھا. اینڈ اف لائک دیر کین بی سم واٹ الاؤنس ہے، دیر مسٹ بی ریزن. بٹ you understand you can't go along with the میت. جو کاندھا دینا کہتے ہیں اس کے لیے منع کیا گیا ہے. جنازے کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ جانا عورتوں کے لیے یہ منع ہے. بٹ there can be a thing like کوئی اگر جا کے دور سے دیکھ رہا ہے that's a different thing. بٹ جا کے وہاں پر جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کاندھا دینا جو آدمیوں کے لیے
ایک خیر کا باعث ہے وہ نہیں ہے عورتوں کے لیے. آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک آدھ بار آپ کو الاؤنس ہے, ہو سکتا کوئی ان کا بہت قریبی ہے اور ان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں, تو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں. اور دیٹ مومنٹ آف ٹائم, اور ادروائز آلسو کیوں ہم وزٹ باہر سے کر سکتے, تاکہ ہمارے لیے عبرت حاصل ہو. اور خاموشی, جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہے, بات چیت کرنا, دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرنا ہو تو یہ کرنا نہیں ہے حدیث سے ثابت. اگین آئی سے دس از انکریکٹ, یہ نہیں ہے کرنا. اوکے, اس طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. دس از لائک اے ڈس ریسپیکٹنگ تھنگ. اوکے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جنازے کے پاس بلند آواز پسند نہیں کرتے تھے. یہ بہقی کی روایت ہے, کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جنازے کے ساتھ, اور there are more things like یہ تو آواز زور سے نہیں لگانا ہے, شہادت بھی نہیں پڑھنا ہے, زور سے چیخا مارنا نہیں ہے, لیکن what else is mentioned, جنازے کے ساتھ, آواز کے ساتھ, اور آگ نہ لگانا. آگ مطلب وہ جو چراغ بولتے ہیں نا, جو ایک مٹی کا رہتا, اس میں دیا بولتے, آئی ڈونٹ نو ہندی میں تو اس کو دیا بولتے, چراغا بولتے شاید اردو میں. سو دیٹ از دا تھنگ. تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے. آگ خواہ چراغے کی شکل میں ہو یا مشالوں کی صورت میں ہو, ہر طرح منع ہے. البتہ دیر از این ایکسیپشن, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. البتہ کسی کیا ہے مجبوری کے وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑا, لائک دس از کائنڈ آف ایکسیپشن. ایک ایسی آ گئی بات کہ اٹ از ٹوٹل اندھیرا, اور سمجھیے کہ لائٹس بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس فلیش لائٹ بھی نہیں ہے, تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم مجبوری کے اس میں تو آپ آسانی کے ساتھ روشنی کے اس میں آپ کر سکتے. بٹ یو انڈرسٹینڈ, جو ایک چراغا لگاتے اینڈ ایک دیا لگا کے خبر کے نزدیک رکھتے, دیٹ از فاربیڈن. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. اگین آئی سے, عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغا جلا کر روشنی کی, جسٹ ٹو لک دیٹ پرسن. اب دیکھیے, جو آپ کو تدفین کرنا ہے, جو لوگ وہاں پر ہے, تو ان لوگ کیسا دیکھیں گے, کوئی اندھیرے میں نہیں کر سکتے نا. ان دیٹ سینس دے ڈیڈ اٹ. احترام کرنا مطلب بہت زیادہ رسپیکٹ کی بات ہو رہی اس میں. بخاری کی روایت ہے, جب کسی جنازہ آتا دیکھے تو کھڑے ہو جائے, پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہو تو اس کے ساتھ کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے. تو مطلب اب کوئی جنازہ جا رہا, دس از ٹاکنگ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جنازہ اینڈ آل دیس تھنگس, دس از اونلی اباؤٹ مسلم جنازہ. اوکے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, کیونکہ ہم جو نان مسلم کنٹریز میں رہتے, اینڈ دے آر سرٹن تھنگس وچ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے مسلم, لائک تو اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا کہ تعریف کرنا. اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کی تابع فرما بند کر تھا, تو اس کی تعریف کرنا, لائک ہی واز ویری لائک اوبیڈینٹ بھی تھا اللہ کا بھی اور بندوں کا, سو ہی واز نیچرلی ہی واز اے گڈ پرسن. یو انڈرسٹینڈ, یہ پریٹینس نہیں ہے. اب کوئی پرسن تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ ہی واز کوائٹ رائچیس پرسن دو, تو اس کے لیے بول رہے ہیں کہ یو شوڈ ڈو تعریف. حالانکہ یہ تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے. لائک اگر آپ زندہ انسان کے لیے اب اس کے منہ پہ تعریف کرنا فاربیڈن ہے, کیوں, کیا ہوتا کہ ان کے اندر ایک ایروگنس آ جاتا, اور اسلام میں یہ فاربیڈن ہے. لائک بٹ ڈونٹ بی اسٹنجی وین آپ تعریف کرتے بچوں کی یا ٹین ایجرس کی. کیوں, کیونکہ ہم ان کو چاہتے کہ ڈو گڈ کرنا اور آگے بڑھنا. like in that sense don't think about this is particularly talking about کہ جو mature people ہے
اور ہم آپس میں سامنے منہ پہ تعریف کرنا اینڈ دیٹ از فاربیڈن. بٹ یو نو واٹ اے ڈیسیز پرسن از, جو جس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ایکچولی میں رائچیس پرسن تھا, حقوق اللہ اور حقوق العباد دو بھی کرتا تھا, تو دیٹ پرسن کی بات ہو رہی, آپ اس کی تعریف کرنا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اکرام نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی, تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گیا. تو جب صحابہ اکرام جنازہ آیا تو بولے تعریف کرے, لائک ریئلی ہی واز اے گڈ پرسن دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ واجب ہو گیا. یہ حدیث ہے, حدیث کے الفاظ ہے. پھر ایک اور جنازہ آیا, اس پر گزرا, تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی بیان کی. تب یہ ڈیسیز پرسن ایک دوسرا ہے, اس کی برائی کیے تو واجب ہو گیا بول کے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. تو عمر نے پوچھا, سیدنا عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہو گئی, مطلب جنت, جنت کی کھڑکی کھل جائیں گی نا خبر میں. ڈے آف ججمنٹ میں تو وہ تو ڈیسائسو رہیں گا, ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن تب تک جو ہم خبر میں لیٹے رہیں گے, خبر کے عذاب سے بچنا وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور بہشت کی, اور پھر دوسرے کے تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئے. اب جس کی برائی کرے اس کے لیے کیا ہو گیا؟ دوزخ واجب ہو گئے. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو, یہ بخاری کی روایت ہے. اٹس لائک یو آر وٹنسنگ دیٹ پرسن, یو نو. تو اب یہ بات سے یہ مت مس انڈرسٹینڈ کریے کہ کوئی انسان بہت ریچرڈ تھا, بیڈ تھا, بہت ہی برا تھا, اور آپ اس کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں. ان دیٹ سینس کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اگر کوئی پرسن ہے مشرک تھا, کافر تھا, یا اس کے اندر زناکاری, بدکاری, بے حیائی, یا نماز قرآن میں پڑھتا تھا, in that sense you have to be quiet. Better not to say anything. But a righteous person, you should appreciate that. So what we get the conclusion from this کہ اگر کوئی deceased person برا ہے, عورت یا مرد, تو اس کی برائی کو بہتر ہے اپنے منہ پہ نہ لائے. ہاں جو اچھا ہے اس کے اچھائیاں بیان کرے. تو سم ٹائمز یہ چیز کا ہم خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہ ہاں یہ انسان تو اتنا یہ تھا وہ تھا. اگین یو نو دیٹ پنشبل ہے وہ, اور وہ انسان اب گزر گیا, اب اس کے ساتھ کیا ہے, اس کے ساتھ صرف ہمارے معاملات کیا کرنا چاہیے, اللہ بس اس کے لیے آسانی کرو. دیٹس دا تھنگ یو شوڈ سے. اب میں یہ بھی نہیں بول رہی ہوں کہ مشرک, کافر, یا کوئی ایسا بددین انسان ہے, یا کوئی ایسا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو آپ دعا نہیں کرنا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا بیان کیا گیا کہ نہیں, آپ کے والد صاحب مشرک تھے, ڈونٹ میک دعا فار ہم. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. تو صحابہ اکرام جو ہے نا یہ باتوں کو سن کے بہت زیادہ عبرت حاصل کرتے تھے. اب آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو حدیث کا بیان کیا جا رہا ہے, راحت و نجات, ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, like you know the people when they were passing, and you know whenever they want to ask question to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, they would ask, پوچھتے تھے, جنازہ گزر رہا, کوئی اچھی بات ہے, تو یہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا, تو متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت تھا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آرام پانے والا یا آرام دینے والے کا کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان والا بندہ تو مر کر بھی یہ تکلیفوں سے, مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے, مطلب he will be successful, he'll get the جنت کی کھڑکی کھل جانا, that kind of thing. لیکن راحت پا جاتا, لیکن آرام پاتا ہے, this is the thing, okay. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے, بدکار ہے, تو تمام دوسرے بندے, شہر, درخت, جانور, چوپائے آرام پاتے ہیں, یو نو. مطلب دیٹ پرسن از اتنا ریچرڈ, اتنا برا ہے کہ سارے لوگ بولتے کہ یہ اچھا, مطلب ہی از سچ اے بیڈ پرسن ان دیٹ سینس. تو کوئی بات بھی رہتی, صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.